السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق آج میں لے کر آیا ہوں کلاس 12 کے لیے طویل سوالات کی ویڈیو۔ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو وہ سارے سوالات مل جائیں گے جو ممکنہ سوالات ہیں جو اس بار پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال پوچھا جائے گا، فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ یہ طویل سوال ہے۔ طویل سوالات جو بھی ہوتے ہیں اس کے جوابات کم سے کم 10 جملوں میں دینے ہوتے ہیں۔ تو سوال اگر اس طرح رہے تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ اور اس کو ایک بات میں اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ اسے یا تو آپ ریکارڈ کر لیں یا پھر یوٹیوب میں ہی اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ اسے سنتے رہیں، نہ بھی دیکھیں تو کم سے کم سنتے رہیں۔ آپ 1-2 بار سنیں گے تو سب کچھ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں، فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام تھا ڈپٹی نذیر احمد۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ سے اعراب کی غلطیاں ہوتی تھیں۔ ان کا صرف نحو ہی کمزور نہیں تھا، نظم میں بھی دقت ہوتی تھی۔ تو اس بات کے لیے ان کے استاد بہت زیادہ خفا ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ غصے میں آ کر فرحت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے انکار کر دیے۔ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن فرحت اللہ بیگ کو علم سے بہت لگاؤ تھا، علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے استاد کے پھٹکار کے باوجود وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کی ضد تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں گے تو انہی سے۔ بالآخر فرحت اللہ بیگ کے اس شوق کو دیکھ کر ان کے استاد نذیر احمد کو اپنے فیصلے پر یہ کہتے ہوئے نظر ثانی کرنی پڑی کہ اگر تم چلے جاتے تو میرے گھر میں پھر کبھی گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزما رہا تھا مگر تم نے مجھ کو ہی آزما لیا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے میاں، یہ شوق ہے علم کا۔ جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی بھی سنتا ہے۔ بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو پا لیتے ہیں۔ جواب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح جواب آپ لوگوں کے درمیان رکھوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اگلا سوال ہے، خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ تو خاکہ نگاری اردو کے نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا فن غزل اور افسانے کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ غزل اور افسانے کی طرح ہی خاکہ نگاری میں اختصار اور اشارے کنایے بھی ہوتے ہیں۔ اختصار یعنی مختصر ہونا یہ خاکہ نگاری کی بنیادی شرط ہے۔ خاکہ میں کسی بھی شخص کی زندگی کے نقوش اور اس کے خد و خال اس طرح ابھارے جاتے ہیں، یعنی اس کی زندگی کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کی خوبیاں اور خامیاں نمایاں ہو جاتی ہیں، اس طرح بات ہوتی ہیں۔ اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ایک خاص تاثر کے ساتھ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ خاکہ دراصل کسی بھی شخص کا محض اسکیچ ہوتا ہے۔ اسکیچ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو اسکیچنگ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی تصویر نہیں ہوتی۔ جو فرق افسانہ اور ناول میں ہے وہی فرق خاکہ اور سوانح نگاری میں ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری میں خاکہ کسی بھی شخص کی زندگی کے تفصیلی حالات پیش کر کے اس کی مکمل تصویر میں رنگ بھرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر دلچسپ اور ضرورت کے مطابق ظریفانہ اسلوب یعنی ہنستے ہوئے، اختصار کے ساتھ یعنی مختصر طور پر دھندلی سی ایک تصویر پیش کرنا ہے، جس سے موٹے طور پر مذکورہ شخص کے متعلق قاری کے ذہن میں خاص تاثر کے ساتھ ایک شبیہ ابھرتی ہے۔ خاکہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک مالی یا بھنگی ہو یا کسی بڑی شخصیت کا۔ اردو میں سب سے پہلے فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھا ہے۔ مٹی کی تہ میں قدرت نے کون سے خزانے چھپائے ہیں؟ تو مٹی کی تہ میں ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں قدرت نے، جس کو کام میں لا کر انسان ایک مہذب آدمی کہلاتا ہے۔ طرح طرح کی معدنیات جیسے سونا، چاندی، ہیرے، موتی اور جواہرات وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ان معدنیات کے بغیر تو انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ دیگر چیزوں سے قطع نظر مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید ہے۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ مٹی کے تیل کو بھلے حقیر اور بے وقت
بے وقت سمجھا جائے، مگر در حقیقت یہ ہے کہ اسی کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے۔ آج بجلی آ گئی ہے، مگر اس مٹی کے تیل پر دنیا کے بیشتر لوگوں کا انحصار ہے۔ اس سے نہ صرف لوگ اپنی راتوں میں اجالے بھرتے ہیں، بلکہ یہی وہ مٹی کا تیل ہے جو دنیا کے تمام کل کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال، احسان دانش اپنی کون سی یادگار چھوڑنا چاہتے تھے؟ تو یہ لیا گیا ہے میں یونیورسٹی سے، جو خود نوشت ہے۔ تو معروف شاعر احسان دانش معاشی تنگی کے سبب مزدوری بھی کیا کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں مزدوری پر ریہٹ چلانے کا کام بھی کیا تھا۔ ہر شخص اپنی یادگار چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی موت کے بعد بھی اس نسبت سے اس کو یاد کرتے رہیں۔ احسان دانش کی بھی یہی خواہش تھی، چنانچہ وہ پڑھنے لکھنے کی چیزیں یادگار چھوڑنا چاہتے تھے۔ احسان دانش مزدوری کرتے ہوئے پڑھ لکھ کر پنجاب یونیورسٹی ہی میں ممتحن بن کر آئے تو ان کی ماضی کی یاد تازہ ہو گئی اور وہاں کے ملازمین نے بھی انہیں پہچان لیا اور ان کی اس ترقی کو تعجب سے دیکھتے ہوئے اسے ہندوستان بھر کی پہلی مثال بتایا۔ اس پر احسان دانش نے ملازمین سے کہا کہ چونکنے کی ضرورت نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک مزدور یونیورسٹی بناؤں، اور اگر زندگی نے موقع دیا اور حالات موافق رہے تو اپنی تصانیف کے علاوہ ایک اعلیٰ معیار کی لائبریری بھی قائم کریں گے۔ اس کے بعد ہے نظم آوارہ میں رات کے وقت شہر کے جو مناظر بیان کیے گئے ہیں انہیں اپنی زبان میں لکھیں۔ تو نظم آوارہ اسرار الحق مجاز کی ایک معروف و مقبول نظم ہے۔ اپنی اس تخلیق میں شاعر رنگین راتوں کے مناظر کو پیش کرتا ہے۔ رات کی رنگینی کسی کے لیے خوشیوں کا بیش خیمہ ہے تو کسی کے لیے یہی راتیں مصیبت بن جاتی ہیں۔ شاعر جس طرح ناموافق حالات سے دوچار ہے، اس کے لیے رنگین راتیں جذبات کو مشتعل کرنے والی ہیں۔ شاعر نے اس قسم کی ایک رات کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اپنا ذاتی تجربہ و مشاہدہ پیش کیا ہے۔ جگمگاتی جاگتی سڑکیں، جھلملاتے قمقمے، آکاش پر تاروں کا جال اور کسی ٹوٹے ہوئے تارے کی پھلجھڑی، غرض کے شہر کی رات کا ہر منظر اسے خود مزمحل کرتا ہے، یعنی بے چین کرتا ہے۔ خود رات بھی اسے رسوائیوں کو اپنانے کی دعوت دیتی ہے، اس لیے وہ بار بار اپنے دل کے غم اور اس کے وحشت سے مخاطب ہے۔ جس کشمکش میں مبتلا ہے اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے شاعر رات کے اشتعال انگیز غم اور وحشت کی شدید گرفت میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے اندرونی غصے، تلملاہٹ، پچھتاوے، پشیمانی اور اندوہناکیوں کو مختلف طنز و تیز لب و لہجہ کے ساتھ زندہ اور متحرک طور پر پیش کیا ہے۔ اگلے سوال سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میں سے ہی کسی نے میسج کیا، ایک نے نہیں کئی نے میسج کیا کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے لکھ کر بتاؤ۔ تو میں جو یہاں لکھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں بنتی، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اپنی طرف سے اگر میں کچھ بھی بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو جو کچھ ہے اسے میں پڑھ دے رہا ہوں، اگر مشکل لفظ ہے تو اسے آسان کر دے رہا ہوں بس۔ سوال یہاں ہے، گیت ساتھی ہاتھ بڑھانا کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو ساتھی ہاتھ بڑھانا سب سے پہلے آپ جان لیں یہ نیا دور فلم کے لیے لکھا گیا ہے، لکھنے والے ہیں ساحر لدھیانوی۔ تو گیت ساتھی ہاتھ بڑھانا ساحر لدھیانوی کی تخلیق ہے، جسے انہوں نے مشہور ہندی فلم نیا دور کے لیے لکھا تھا۔ پیش نظر گیت مل جل کر کام کرنے کے مرکزی خیال پہ لکھا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور کارخانوں کو جدید مشینی آلات سے مزین کیا جا رہا تھا۔ نتیجتاً محنت کش مزدوروں میں مایوسی اور ناامیدی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ چنانچہ شاعر نے متعدد مثالوں سے ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے مزدوروں کو تلقین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزدور کو محنت کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ رہ کر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جب محنت کشوں نے متحد ہو کر کام کیا ہے تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ساگر نے بھی راستہ دے دیا ہے اور پہاڑ بھی ریزہ ہو گئے ہیں، یعنی پہاڑ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ لہٰذا اجتماعی کوششوں اور محنت سے انسان تقدیر کو اپنے بس میں کر سکتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، باغ و بہار کا تعارف پیش کریں۔ اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار ایک لازوال تصنیف ہے۔ اس کے مصنف میر امن دہلوی کو اردو میں سادہ نثر نگاری کا موجد کہا جاتا ہے، یعنی شروعات میر امن نے ہی کی سادہ نثر نگاری کی۔
میر امن کو شہرت اسی کتاب سے ملی۔ شروع میں اس کا نام چہار درویش تھا، مگر بعد میں نظر ثانی کے بعد اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا۔ میں یہ بتا دوں کہ فارسی قصہ چہار درویش ہے جس کے لکھنے والے امیر خسرو تھے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تو اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ باغ و بہار 1801 میں ترجمہ کی گئی۔ یہ کتاب پہلی بار 1804 میں شائع ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب کو ملی جو ڈاکٹر گلکرسٹ یعنی جان گلکرسٹ کی فرمائش پر اردو ترجمہ کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ باغ و بہار کی نثر نگاری اور اس کی سادگی اور روانی سے اردو نثر نگاروں کو یہ تحریک ملی کہ نثر کو شاعرانہ پیچ و خم سے الگ کر کے ہم اسے آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ باغ و بہار سلیس اور رواں نثر نویسی کی اولین تجربہ گاہ ہے۔ باغ و بہار کا زیر نصاب حصہ چوتھے درویش کی سیر سے ماخوذ ہے اور اردو نثر نگاری میں اپنا نمونہ آپ ہے۔ نصاب میں شامل باغ و بہار کے قصے میں 3 سلطنتوں کا ماجرا بیان کیا گیا ہے۔ تشنا آرزوؤں سے مزین اس کا قصہ حالت بے کسی و بے بسی سے شروع ہو کر شادی کی تیاریوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسرت انبساط کی علامت ہے۔ فقیر کی مایوسانہ گفتگو میں تمناؤں کے پامال ہونے کا مرثیہ بھی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بھولے بسرے گیت کا مرکزی خیال پیش کریں۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھولے بسرے گیت شفیع جاوید کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے جس میں ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد یعنی سبکدوشی کے بعد تنہائی کے کرب پر فنی چابک دستی کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی ریٹائر کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ افسانہ کا مرکزی کردار سید عزیز احمد ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فکر و احساس کی دنیا جس نشیب و فراز کے طوفان سے گزرتی ہے اس کی فنکارانہ عکاسی اس افسانے میں کی گئی ہے۔ بھولے بسرے گیت کے عنوان سے سبکدوش ملازم کے کرب و احساس کو جس طور پر پیش کیا گیا ہے اس سے افسانہ نگار کی بصیرت اور اظہار بیان پر اس کی قدرت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایک باوقار ملازمت سے ریٹائر ہو جانے کے بعد کس طرح لوگوں کے حافظے سے فراموش ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنے نواسے بیٹا بیوی بھی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زمانے کا جو بے رحم اور یہ ناروا سلوک اس کے تئیں ہوتا ہے اور قصہ پارینہ سمجھ کر جس طرح اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس کو افسانے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ سید عزیز احمد اسی کردار کی نمائندگی کرتا ہے جس کی تنہائی کے کرب کو افسانہ نگار نے مؤثر طور پر افسانے میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہے مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کیوں کہا؟ تو مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کیوں کہا اس کی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے۔ نصاب میں شامل غبار خاطر کے 3 خطوط شامل ہیں جنہیں مولانا آزاد نے قلعہ احمد نگر میں اسیری یعنی قید کے دوران لکھے تھے۔ ان میں سے ایک خط میں چائے کا خصوصی طور پر ذکر ہے۔ مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کہا ہے۔ مولانا آزاد چائے نوشی کے معاملے میں بہت ہی اعلیٰ ذوق واقع ہوئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چائے میں دودھ نہیں ڈالتے تھے۔ ہندوستانی عوام میں انگریزوں کے اثر سے جب چائے کا رواج ہوا تو اس میں دودھ ڈالنے کی روایت چل پڑی اور چینی کی مقدار بھی بڑھا دی گئی۔ رفتہ رفتہ ایک تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ چائے میں دودھ ڈالنے کے بجائے دودھ میں چائے ڈالی جانے لگی، یعنی بہت زیادہ دودھ اس میں استعمال ہونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چائے کا اصلی مزہ تو زائل ہوا ہی، اس کے پینے کا اصل مقصد بھی فوت ہو گیا۔ اس لیے مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کہا ہے۔ ولی دکنی کی حالات زندگی بیان کریں۔ ولی دکنی کا شمار اردو کے قدیم شعراء میں ہوتا ہے جس کے نام، وطن اور سن پیدائش، وفات کے بارے میں تذکرہ نگاروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کب پیدا ہوئے کب مرے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ویسے بعض محققین اور تذکرہ نگاروں نے ولی کا پورا نام شاہ ولی اللہ اور احمد آباد جائے پیدائش لکھا ہے، تو بعض لوگ ان کا اصلی نام ولی محمد اور جائے پیدائش اورنگ آباد قرار دیتے ہیں۔ ولی ایک سیاح صفت آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے دوست سید ابو المعانی کے ساتھ دلی کا سفر کیا تھا اور بعض تذکرہ کے مطابق ان کی ملاقات شاہ سعد اللہ گلشن سے بھی ہوئی تھی۔ تذکرہ گلشن گفتار کے مطابق ولی نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا اور مدینہ منورہ کی زیارت سے شرف یاب بھی ہوئے تھے۔ ولی بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ ان کی عشقیہ اور صوفیانہ شاعری خاص اہمیت کی حامل ہے۔
اردو کے صاحب دیوان شاعر تھے جنہوں نے شمالی ہند کے شعراء کو ریختہ گوئی کی طرف راغب کیا، جو پہلے فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ ولی کی شاعری میں دکنی روایت اپنے عروج پر پہنچی، اور پھر رفتہ رفتہ ولی نے اپنی شاعری کو دکنی پن سے بہت حد تک پاک کیا اور اس کی زبان پورے ملک کے لیے قابل قبول ہو گئی۔ راسخ عظیم آبادی کی حالات زندگی بیان کریں۔ تو راسخ عظیم آبادی کا شمار دبستان عظیم آباد کے قدیم اور قابل قدر شعراء میں ہوتا ہے۔ راسخ نے یوں تو کئی شعراء سے اپنے کلام میں اصلاح لی، لیکن وہ استاد شعراء کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جن میں ایک مرزا محمد فدوی ہیں، جن سے راسخ عظیم آبادی نے ابتدائی شاعری میں اصلاح لی۔ پھر آگے چل کر انہوں نے خدائے سخن میر تقی میر کی شاگردی اختیار کی۔ میر کی شاعری پر راسخ فخر کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ میر تقی میر اس شعر سے بہت متاثر ہوئے تھے، جسے ملاقات سے انکار کرنے پر راسخ نے فی البدیہہ ایک ٹھیکڑے پر لکھ کر میر تقی میر کے پاس بھجوایا تھا۔ دیکھیے یہ شعر یہاں پر غلط پرنٹ ہو گیا ہے، بہرحال اس کو جان لیں، شعر کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے ساحر لدھیانوی کی حالات زندگی بیان کریں۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی اور ساحر تخلص تھا۔ وہ 18 مارچ 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ساحر کے والد چودھری فضل اور دادا فتح محمد نامی گرامی زمیندار تھے۔ ساحر نے بھی شادی نہیں کی، وہ زندگی بھر کنوارے رہے۔ وہ 25 اکتوبر 1980 کو اس جہاں سے رخصت ہو گئے اور ممبئی میں مدفون ہوئے۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے، پرچھائیاں، گاتا جائے بنجارا اور آخری نذرانے ان کی کتابیں ہیں۔ ان کے گیتوں میں ساتھی ہاتھ بڑھانا، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا بہت مشہور ہوئے۔ پیش نظر گیت ساتھی ہاتھ بڑھانا مل جل کر کام کرنے کے مرکزی خیال پر لکھا گیا۔ گیت کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور کارخانوں کو جدید مشینی آلات سے مزین کیا جا رہا تھا۔ نتیجتاً محنت کش مزدوروں کو اپنے کام سے جبراً سبکدوش ہونا پڑ رہا تھا، یعنی کام سے ہٹایا جا رہا تھا، جس سے روزگار کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ ان حالات میں مزدوروں میں مایوسی اور ناامیدی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ انہی مزدوروں کے بیچ متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے لڑنے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ساحر لدھیانوی نے اس گیت کی تخلیق کی تھی۔ سید سلیمان ندوی سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ تو سید سلیمان ندوی صوبہ بہار کے ایک مرتوم خیز بستی دسنا، جو اب نالندہ ضلع میں واقع ہے، وہاں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید ابوالحسن تھا۔ دسنا میں ابتدائی تعلیم ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے۔ علامہ شبلی نے جو اس جوہر قابل کو پہچانا اور ندوہ کے نائب مدیر کی ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ آگے چل کر یہی مدرس مقرر ہوئے، مگر جس ادارے نے ان کی سربراہی میں بہت نام پیدا کیا وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ ہے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات و تربیت و تدوین سے انہیں گہری دلچسپی رہی۔ اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں ان کی نمایاں خدمات رہی ہیں۔ انہیں اردو کے ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کثیر التصانیف تھے۔ نقوش سلیمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان، مقالات سلیمان وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اردو زبان و ادب سے متعلق مضامین خصوصی طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ اس کے علاوہ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 23 نومبر 1953 کو کراچی میں ہوا۔ مضمون نگاری سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی میں ان کے لیے ایسے لفظ مخصوص ہے۔ انگریزی ہو یا اردو، ان لفظ کے دائرے کار میں ایک ادنیٰ شے پر مضمون سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کا احاطہ کرنے والی تحریر تک کو شامل کیا جاتا ہے۔ مضمون کے بہت سارے اقسام ہیں: تنقیدی مضمون، عملی یا ادبی مضمون، ظریفانہ مضمون، انشائیہ وغیرہ۔ غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی یہ صنف اپنی گناگوں خوبیوں سے مرکزیت کی حامل رہی ہے۔ عام طور پر مضمون نگار سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کسی موضوع کے تئیں معروضی رویہ اختیار کرے اور اس کا نقطہ نظر عالمانہ ہو۔
مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والا اپنی باتوں کو سلسلہ وار طریقے سے بنا کر یا اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں پر قادر ہو۔ غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے بھی مسلم ہے کیونکہ اس کا دائرہ کار کافی وسیع رہا ہے۔ سر سید کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہوا۔ شبلی سے لے کر مہدی افادی تک ہر ادیب نے مضامین لکھے۔ انشائیہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ انشائیہ کیا ہے؟ خاکہ تو آپ نے پڑھ لیا، انشائیہ بچا ہوا ہے۔ تو غیر افسانوں کی اصناف ادب میں انشائیہ وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط ہی نہیں، اس کا اصول ہوتا ہے جو کچھ اس طرح کہ ہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے، پڑھنے والا کے ذہن میں گدگدی ہونے لگے۔ اس لیے انشائیہ کو بے بات میں بات اور ذہنی ترنگ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی نثر نہایت شگفتہ بلکہ گاتی ہوئی ہوتی ہے جو آسانی سے قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ انشائیہ نگار کو یا نثر میں شاعری کرتے ہوئے اپنے ظریفانہ طرز اظہار سے قاری کی تشریح کا سامان بہم پہنچانا ہے اور سنجیدہ غور و فکر کی طرف مائل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے وزیر آقا نے انشائیہ کے لیے کن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ وزیر آقا اردو کے ایک ذی وقار شخصیت کا نام ہے جو بیک وقت تنقید نگار، شاعر اور انشائیہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اور فخر کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں ہی اصناف میں وزیر آقا کو کامل دسترس حاصل ہے۔ جہاں تک انشائیہ کا تعلق ہے، اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث ہوئے ہیں۔ ان مباحث کا نتیجے میں کوئی ایک مثبت اور متفقہ رائے ابھی تک قائم نہیں ہو سکی۔ انشائیہ دراصل وہ طرز تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال یا کسی جذبے کو پرلطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر آقا کہتے ہیں کہ افسانہ یا ناول میں جو لوازمات معروضی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں وہ طریقہ کار انشائیہ کے ذیل میں ممکن نہیں۔ ادب کی دوسری اصناف اور فنی پیراؤں سے انشائیہ کے امتیازات کے متعلق بحث کرتے ہوئے انہوں نے اس صنف کے غیر رسمی طریقہ کا شگفتہ موڈ اور طنز و مزاح کے عناصر کی آمیزش سے اس صنف کے خد و خال متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسے عناصر کی آمیزش ہوتی ہے۔ وزیر آقا اپنے مضمون میں ان عناصر کی بحث سے یہ نتیجہ غصب کرتے ہیں کہ ان عناصر کی آمیزش کے بعد ہی انشائیہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں ہی بہت ہی پرمسرت معلومات حاصل کر لی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں طور پر غالب رہتا ہے، جس سے قاری کے ذہن میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے اپنے غم بھول کر اس کی لذت میں کھو جاتا ہے۔ انشائیہ ہجرت پر روشنی ڈالے۔ احمد جمال پاشا ماضی، حال اور مستقبل ہر دور پر باریک نظر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کل وقتی ادیب بھی کہا جاتا ہے۔ طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا، جس کے اعتراف میں غالب اکیڈمی نے 1986 میں انہیں ساگر سوری ایوارڈ سے نوازا۔ طنز و ظرافت سے متعلق ان کے 15 تصانیف شائع ہو چکے ہیں۔ 1987 میں ان کا انتقال پٹنہ میں ہوا اور وہ سیوان میں دفن کیے گئے۔ نصاب میں شامل انشائیہ ہجرت میں احمد جمال پاشا ایک شاہکار تخلیق ہے، یہ مطلب انشائیہ ہجرت ان کی شاہکار تخلیق ہے۔ اس حوالے سے احمد جمال پاشا کی ادبی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ احمد جمال پاشا اس انشائیہ کی ابتدا بنجاروں کے ایک قصے سے کرتے ہیں جو شہر کی آبادی سے باہر کچھ دنوں کے لیے ڈیرہ جمائے رہتے ہیں اور مصنف کے ذہن میں خیالوں کا ایک جنگل تیار کر دیتے ہیں۔ انشائیہ نگار اس جنگل کو ترتیب دیتا ہوا ہمارے غور و فکر کا سامان تیار کر دیتا ہے۔ احمد جمال پاشا پورے انشائیہ میں منفی گوشوں کو ہی زیادہ ابھارتے ہیں، لیکن سنجیدہ مزاح کے ساتھ بعض مثبت باتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بنجاروں سے اپنی باتوں کا آغاز کر کے متوسط طبقے کی کہانی کے بیان میں خود کو اسیر کر لیا ہے، جس سے قاری کے اندر ایک
قرب محبت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک فریب محبت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ازلی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے مصنف ہمیں ان چھوٹے پہلوؤں تک لے جاتا ہے جو ہماری زندگی میں روز بروز سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ باتیں ہمارے لیے لائق توجہ نہیں ہوتی۔ جنت سے آدم کی ہجرت، تقسیم ملک کے بعد انسان کا مہاجر بننا، موت کی شکل میں ہر ذی روح کی لازمی ہجرت، رزق اور ملازمت کے سبب اختیار کی گئی خانہ بدوشی، اور ان سب کے نتیجے میں اہل خانہ سے پیدا ہوئی دوری سے کمزور ہوتا مستقبل، سب انسان کے ظاہری و باطن میں ایک خلا پیدا کرتے ہیں، خلا پیدا کر جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو احمد جمال پاشا نے اپنے انشائیہ ہجرت میں خانہ بدوش کی زندگی کے حوالے سے اجاگر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جیلانی بانو کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالیں۔ تو جیلانی بانو اردو افسانہ نگاری میں ایک اہم نام ہے۔ اردو ادب میں جن خواتین نے اپنی بھرپور چھاپ چھوڑی اس میں جیلانی بانو کا تذکرہ ناگزیر ہے۔ جیلانی بانو 1936 کو بدایوں اتر پردیش میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ شروع میں انہوں نے صبا بدایونی کے نام سے شاعری بھی کی، لیکن ان کا اصل میدان ناول اور افسانہ نگاری رہا۔ ان کے افسانوی مجموعوں میں روشنی کے مینار، نروان، پرایا گھر، رات کے مسافر، روز کا قصہ، سچ کے سوا، بات پھولوں کی وغیرہ قابل قدر تصانیف ہیں۔ نصاب میں شامل افسانہ پرومس جیلانی بانو کا شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانہ میں ایسی ضعیف ماں کی کہانی بیان ہوئی ہے جو دو برس سے بستر علالت پر پڑی ہوئی ہے۔ کینسر اس کے سارے بدن میں پھیل گیا ہے، کسی بھی وقت وہ موت کی آغوش میں جا سکتی ہے۔ جیلانی بانو کا یہ افسانہ کردار اساس ہے، یعنی وہ کردار کی زندگی کے تجربے کو دکھانا اور اس کے حوالے سے اس عہد کے سماجی رشتوں کی سچائی کو ظاہر کرنا چاہتی ہیں، یہ سچائی چاہے جتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ اگلا سوال ہے عمیق حنفی کے مختصر حالات زندگی بیان کریں۔ تو عمیق حنفی کا اصل نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ میں مدھیہ پردیش کے ضلع اندور کے میوں چھاونی میں پیدا ہوئے۔ تاریخ و سیاسیات کے مضامین میں انہوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ فلسفہ اور موسیقی اور ادبیات پر ان کی یکساں نگاہ تھی۔ ان کا پہلا مجموعہ سنگ پیراہن ہے جس پر ترقی پسند تحریک کے واضح اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بعد میں وہ جدیدیت کے اثرات میں آئے۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے جن سے جدید ادب کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ انہیں جدیدیت سے وابستہ معتبر شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے طویل مدت تک آکاشوانی میں ملازمت کی جہاں سے وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ 1988 میں ان کا انتقال دہلی میں ہو گیا۔ صنف غزل پر روشنی ڈالیں۔ عربی قصائد کی تشبیب سے فارسی شاعروں نے غزل جیسی صنف ایجاد کی جس کا لفظی معنی عورتوں سے بات کرنا ہے۔ غالباً اس وجہ سے فارسی اور اردو غزل کی تاریخ عشقیہ مضامین سے بھری پڑی ہے۔ غزل کے پہلے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے ثانی مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے لازماً ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں مطلق کہلاتا ہے۔ بعض اوقات شعراء ایک سے زیادہ مطلق کہہ دیتے ہیں جنہیں حسن مطلق کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر جو اپنا نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں اور اس شعر کو یعنی آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم میرا سفر کا خلاصہ لکھیں۔ نظم میرا سفر علی سردار جعفری کی بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ اس نظم کو انہوں نے انسانی زندگی سے لے کر موت کا سفر تک موضوع بنایا ہے۔ موت ہر جاندار پر لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ پیدائش کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ شاعر نے موت کے سفر کی معنویت کو پیش کیا ہے۔ اس نے نظم کے پہلے ہی مصرے میں کہا ہے کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا۔ موت سے پہلے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، نہ مطلب اس کے منہ سے گویائی چھن جاتی ہے۔ انسانی زندگی میں جو خوشگوار لمحے ہوتے ہیں موت ان سب کو بھلا دیتی ہے۔ موت سے پہلے وہ ساری شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں یہی موت کی علامت ہے۔ شاعر نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انسانی اعضاء کے ان استعاروں کا استعمال کیا ہے۔ آنکھوں کے دیے بجھ جانا، ہاتھوں کے کمل کا کمبھلانا، زبان کے پتوں کا اڑ جانا یعنی نطق و صدا کی تتلی کا اڑ جانا۔ اس طرح اس نے وقت اور ذات کے استعاروں سے نظم کو ایک شاعرانہ حسن عطا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت کے بعد لوگ اس وقت یاد کریں گے جب میں کچھ اچھا کروں گا، میری اچھائی ہی مجھے مرنے کے بعد زندہ رکھے گی۔ اس کے بعد ہے نظم ہم نہیں جانتے کا خلاصہ۔ نظم ہم نہیں جانتے اطالوی زبان کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا۔ زاہدہ زیدی
شاعری، تنقید اور ڈرامہ نویسی تینوں اصناف میں قدرت رکھتی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے پروفیسر کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں۔ زہر حیات، حسرتی کا لمس اور سنگ جان ان کے شعری مجموعے ہیں۔ دوسرا کمرہ کے عنوان سے ان کی توازات ڈراموں کا مجموعہ شائع ہوا۔ چیخوف، سارتر اور بیکٹ کے متعدد ڈرامے کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ دنیا کے بعض عظیم شاعروں کے منظوم ترجمے بھی زاہدہ زیدی کی قلم سے یادگار ہیں۔ انہی میں ایک نظم ہم نہیں جانتے بھی ہیں۔ ہم نہیں جانتے ایک آزاد نظم ہے۔ نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ایک تنہا انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا نظر آتا ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ سوچ کر مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے آنے والے کل پر اندیشہ ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے سے شاعر نے کئی طرح کے التباس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس جملے کے ذریعے زمانے کی افراتفری، پیچیدگی اور مسائل کو بالواسطہ طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ نظم کے دوسرے حصے میں اس انسان کے اندر امید کی کرن جاگتی ہے۔ اسے انسان سے کچھ امید نظر آتی ہے، اسے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں جو باتیں سوچ رہا تھا اس سے الگ وہ چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اتنا تو معلوم ہے، جس سے اس کے اندر امید کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ نظم کے تیسرے حصے اور آخری حصے میں وہی بات ہے جو اس کے دوسرے حصے میں نمایاں ہے۔ گویا یہ پوری نظم اپنی ذات کی تلاش سے شروع ہو کر کائنات اور زندگی کے گہرے راز کو سمجھنے کی کوشش تک پھیلی ہوئی ہے۔ حیات اور کائنات کا توازن مونتالے کی نظم کی اصل خصوصیت ہے، جسے زاہدہ زیدی نے اپنے کامیاب ترجمے سے زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔ اب سوال ہے، فسانہ عجائب سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ رجب علی بیگ سرور کی مشہور و معروف تصنیف فسانہ عجائب ایک خوش اسلوب داستان ہے جو مقفع و مسجع عبارت میں لکھی گئی۔ یہ داستان باغ و بہار سے تقریباً 20 سال بعد شائع ہوئی۔ زبان کی آرائش و زیبائش اور لکھنوی تہذیب کو ترجیح دینا اس صنف کی ایک خاص وجہ تھی۔ فسانہ عجائب سرور کی تبعات داستان ہے جس میں سر البیان، گل بکاولی، حاتم طائی، پدماوت وغیرہ جیسے قدیم داستانوں کے مجموعی تاثرات کو اپنے تخیل کے سانچے میں ڈھال کر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس داستان میں مختلف قدیم داستانوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ فسانہ عجائب کے اس ماخوذ حصے میں ملک یمن کا ایک بادشاہ کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنی حکومت ایک اجنبی سائل کو سونپ کر سلطنت سے باہر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ سفر کی صحبت اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی سادگی کی وجہ سے ایک سوداگر کے فریب میں بھی آ جاتا ہے جو دھوکہ سے اس کی بیگم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کی تلاش میں بادشاہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ ستم بالا ستم، اس کا ایک بچہ غرقاب ہو جاتا ہے تو دوسرا بچہ کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس طرح اس داستان میں جہاں ایک طرف بادشاہ کی سادگی، نیک نیتی اور درویشانہ صفات کو اجاگر کیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف اس پر آئی مصیبتوں کو بھی پردرد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سرور کی اس داستان میں ثناء و بدائع، مبالغہ، تخیل کی بلند پروازی جیسے لکھنوی طرز نگارش کی تمام خوبیاں بترجہ اتم موجود ہیں۔ سرور نے اپنی اس داستان کے حوالے سے اپنے عہد کی کہ ادبی مذاق کی ترجمانی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کی ہے۔ مرزا غالب کی شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ تو مرزا غالب، جن کا پورا نام اسداللہ بیگ خاں تھا، 27 دسمبر 1797 کو اپنے ننیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ مہر نیمروز، دستمبو، قاطع برہان اور کلیات نظم وغیرہ ان کی فارسی تصانیف ہیں۔ اردو میں انہوں نے دیوان کے علاوہ 2 خطوط کے مجموعے بھی لکھے جو عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا تخلص پہلے اسد تھا، بعد میں انہوں نے غالب اختیار کیا۔ غالب کی طبیعت میں جدت پسندی تھی۔ شروع میں انہوں نے معروف فارسی شاعر بیدل کی پیروی کی، لیکن بہت جلد ان کا رنگ چھوڑا اور نئی راہ اختیار کی۔ نصاب میں ان کی 2 غزلیں شامل ہیں۔ غالب کی یہ دونوں غزلیں بہت معروف ہیں۔ ان میں شامل کئی اشعار زبان زد و خاص و عام ہیں۔ ان میں زندگی کے تجربات کے تئیں ایک ہوشمند اور حساس شاعر کے معنی خیز فکر و احساس کا اظہار ہوا ہے۔ پہلی غزل کے تمام اشعار مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہیں، مگر ان میں مزاج اور تجربے کے اعتبار سے ایک باہمی ربط اور اندرونی وحدت پائی جاتی ہے۔ جیسے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پکے پتھر نہیں ہوں میں۔ ان کی دوسری غزل کے ہر شعر میں کسی نہ کسی منظر یا تماشے کو دکھانے کا تیور موجود ہے، اور یہ تمام غالب کی فکر کی نئی جہتوں اور ان کے احساس کی رنگا رنگ اور متنوع لہروں کے منفرد شاعرانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کسی منظر یا تماشے کے تعلق سے اپنے مخصوص استفہامی اور خود کو دریافت کرنے والے
ہوشمند تیور کے ساتھ ان اشعار میں موجود ہیں۔ یہاں دیکھیں، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اگلا سوال ہے، خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری پر نوٹ لکھیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں خلیل الرحمن اعظمی ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں اپنی مضبوط شناخت قائم کی ہے۔ ان کے شاعرانہ خصوصیات کو تقلید میر کے پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں گہرے انسانی سوز کافی دخل ہے، اور آخری زمانے میں ان کے ہاں موت کا احساس اور زندگی کے سمیٹنے کا انداز بار بار ابھرتا ہے، مگر اس غم انگیزی میں بھی زندگی کے حقائق سے فرار کے بجائے شعر کی طرح مقابلہ آرائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خلیل الرحمن کی شاعری در حقیقت اس حقیقت کی غماز ہے کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں معنوی اعتبار سے میر تقی میر کی پیروی کی ہے۔ ان کی غزلوں کے اشعار میں گہری محزونیت چھائی ہوئی ہے، لیکن ان کے ہاں حزن و یاس کی جو کیفیت ہے اس میں افسردگی اور ناامیدی نہیں ہے، اور نہ زندگی سے فرار کی حالت ہے۔ پہلی غزل میں جو شاعر نے لفظی نظام قائم کیا ہے اس میں دشمن، سایہ غم، عیادت، دل، زخم، ٹانکا بد دماغ اور خیالوں کے شہر وغیرہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اپنے اندر چھپے غم اور افسردگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ساتھ ہی شاعر کی زندگی کے گہرے تجربات کا بھی احساس ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے بچھڑا، کھڑا، ادھر، بگڑ، اجڑ جیسے قافیوں کا استعمال کیا ہے، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاعر نے قلبی واقعات کے ساتھ اپنے جذبات کی شمولیت کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے ان اشعار میں درد، ٹیس کی شدت حدت سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ دوسری غزل میں شاعر نے انسانی زندگی کے گہرے تجربات کو پیش کیا ہے۔ یہ غزل اس نے زندگی کے آخری دور میں کہی ہے، جب وہ ہر قدم پر موت کی آہٹ سن رہا تھا۔ پہلے شعر میں وہ موت کی بانسری پر زندگی کا گیت گانے کی بات کرتا ہے۔ یہ شاعر کی رجاعیت پسندی کی بہترین مثال ہے۔ شاعر کے خیال میں غم سے ہار کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں، بلکہ دشواریوں سے لڑنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے، اور یہی شاعر کا اصل مقصد بھی ہے جس میں وہ پوری طرح کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہی خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری کا سب سے روشن پہلو ہے۔ ببر علی انیس کی شاعری پر نوٹ لکھیں۔ میر ببر علی انیس کا شمار اردو کا عظیم مرتبہ گوش شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے مرثیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جو وصف ہمیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کی واقعہ نگاری ہے۔ میر انیس جس واقعہ یا جذبے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر کھینچ دیتے ہیں۔ جن گوشوں تک عام انسان کی نگاہیں نہیں پہنچ پاتی، میر انیس ان جزئیات کو بھی کامیابی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، جس سے اس واقعے کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے اور سامعین کے دلوں پر ایک خاص اثر مرتب ہو جاتی ہے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ منظر کشی کی روایت اردو زبان میں ہمیشہ پسندیدہ سمجھی جاتی رہی ہے، لیکن اس سے اچھے نمونے اردو شاعری میں بہت کم ملتے ہیں۔ میر حسن نے اس روایت کو آگے بڑھایا اور انیس نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جذبات نگاری میں بھی انیس کو کمال حاصل ہے۔ دراصل انیس انسانی فطرت اور نفسیات کے بہت بڑے نیاز ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ کس وقت انسان پہ کس طرح کے جذبات طاری ہوتے ہیں۔ انیس کے مرثیوں میں قابل قدر حد تک ترتیب و تسلسل ہے۔ ان کے مرثیے صرف معنوی حیثیت سے ہی عرف و اعلیٰ نہیں ہیں، بلکہ زبان و بیان کی خوبی اور اسلوب کی دلکشی کی وجہ سے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا ہر پہلو میر انیس کے مرثیہ میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں ہزاروں الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن غیر فصیح الفاظ شاید ہی نظر آئے گا۔ ہر لفظ صحیح موقع و محل پر استعمال ہوتا ہے۔ لفظی بلاغت کے ساتھ ساتھ معنوی بلاغت بھی ان کے مرثیوں میں موجود ہے۔ اب سوال ہے، نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع کے بارے میں ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ نظم کی صنف غزل کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ نظم خیال کے اعتبار سے وسط اور انتہا کا بھی ایک ارتقائی تسلسل رہتا ہے، اور نظم کے تمام اشعار بھی قافیہ ردیف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، جبکہ غزل کے اشعار میں معنوی ربط نہیں بلکہ خیالات میں انتشار ہوتا ہے۔ اس کے اشعار ضرور آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ اس طرح غزل کو چھوڑ کر دیگر اصناف سخن سب نظم کے دائرے میں شامل ہیں۔ شروع میں نظم کو شعراء نے فنی روایات اور ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے نظمیں کہیں، لیکن بعد میں سیاسی، تعلیمی اور تہذیبی تبدیلیوں نیز مغربی نظم کا اثر قبول کرنے کی وجہ سے نظم کی روایتی اسلوب میں کافی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ 19ویں صدی میں ایسی نظمیں لکھی گئیں جو ردیف و قافیہ سے آزاد تھیں، اور اس قسم کی نظم کو نظم معرہ آزاد نظم کہتے ہیں۔
اور اگلا سوال ہے برق کلیسا کا تعارف پیش کریں۔ برق کلیسا اکبر الہ آبادی کی ایک ظریفانہ نظم ہے جس میں ایک چھوٹی سی عشقیہ داستان کو پیش کرتے ہوئے شاعر موصوف نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں میں دین و مذہب سے دوری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ آج کے نوجوان عارضی محبت اور مغربی تہذیب کی پروردہ محبوب کی خوشیوں کے لیے دین و ایمان کو نظر انداز کر دینے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ شاعر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے مسلم نوجوانوں کی نظر کو گرجا گھروں کی بجلی کی چکاچوند متوجہ کرتی ہے، مگر ان کو دلوں کی تاریکی اور دماغ کو روشن کرنے والا اپنے دین و مذہب کا جلوہ نظر نہیں آتا۔ یہاں پر برق کلیسا یعنی گرجا گھر کی بجلی سے مراد مغربی تہذیب کی چکاچوند ہے، جبکہ دین و مذہب مشرقی تہذیب کی علامت ہیں۔ الغرض اس ظریفانہ نظم کے پس پردہ اکبر الہ آبادی کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں مشرقی تہذیب کی نئی روشنی بھرنے کی کوشش کرنا ہے۔ علی سردار جعفری کی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ تو علی سردار جعفری 29 نومبر 1913 کو بلرامپور یوپی میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ کے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ نوعمری سے ہی مطالعے کا بڑا شوق رہا۔ اسی زمانے میں انگریزی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ ان کو تحریر و تقریر سے بڑی دلچسپی تھی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معماروں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد جب سجاد ظہیر بھی پاکستان چلے گئے تب انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ اس کے ترجمان، اردو رسالہ نیا ادب کے مدیر بھی مقرر ہوئے۔ کافی عرصہ بعد انہوں نے گفتگو نام سے ایک رسالہ نکالا جس کا ضخیم ترقی پسند ادب نمبر بہت مشہور ہوا۔ ترقی پسند شاعروں میں انہیں بلند مقام حاصل ہے۔ ان کا انتقال 2000 میں ہوا۔ خون کی لکیر، پرواز، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پیراہن لہو پکارتا ہے ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ یگانہ چنگیزی کی شاعری پر نوٹ لکھیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یگانہ چنگیزی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دبستان عظیم آباد کے شعراء میں شاد اور راسخ عظیم آبادی کے بعد اگر کسی غزل کے شاعر کا نام لیا جاتا ہے تو وہ یگانہ چنگیزی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تلاش معاش میں یگانہ کی زندگی کا بیشتر حصہ اور خصوصاً لکھنؤ میں گزرا اور عظیم آباد سے دور دور ہی رہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی لکھنؤ میں ہوا۔ لیکن ان کی غزلوں کا جب مجموعی مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی غزلوں کا رنگ و آہنگ بالکل منفرد ہے۔ زیر نصاب یگانہ کی دو غزلیں اس حقیقت کی غمازی کرتی ہیں۔ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے میں ایک مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں اسے تلمیح کہتے ہیں۔ فرہاد نے کبھی شیریں کو پانے کے لیے پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر نکالی تھی، لیکن وہ کوہکن آخر اسی مٹی کا حصہ بن گیا۔ یہاں یگانہ کا ہنر یہ مذکورہ تاریخی قصے کو الفاظ کے پھیر بدل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے زندگی کے انجام اور دنیا کی بے ثباتی کو پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ زمین سے دریاؤں کے مسیح ہونے کی بات کرتے ہیں۔ یگانہ کی غزل گوئی کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو زوردار اور پر اثر بنانے کے لیے ایک خیال کو مختلف پیرائے میں اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ مصرع، وہ لغزشوں پر میری مسکرائے ہیں کیا کیا تکرار سے شعری حسن پیدا ہو گیا۔ یگانہ کی غزل میں انانیت، زمانے سے نبوت آزمائی کا جذبہ اور حوصلہ موجود ہے۔ بول چال اور روزمرہ کی زبان میں استعمال ہونے والے عام محاورات اور ضرب الامثال کو یگانہ اپنی شاعری میں اکثر بہت آسانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ انانیت کے سبب یگانہ لکھنؤ میں اپنے بہت سے مخالفین پیدا کر دیے تھے۔ غالب اور اقبال تک انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کی شاعری اور ان کے خلاف لکھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے تک ان کے کلام پر توجہ نہیں دی جا سکی۔ بہرحال کلاسیکی نظر میں یگانہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری پر ایک نوٹ لکھیں۔ نظم نگاری کی تاریخ میں اکبر الہ آبادی کو اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے روایت سے الگ ہٹ کر طنز و مزاح اور ظرافت کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اکبر الہ آبادی پرانے تمدن اور پرانے نظام کے قدردان تھے۔ وہ انگریزیت کے نام پر نئے تمدن اور نئے نظام کی خامیوں کو دیکھ رہے تھے۔ انگریزیت نے ابھی اپنا پورا جادو شروع نہیں کیا تھا۔ اکبر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف نئی تہذیب بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اکبر چونکہ انگریزوں کی ملازمت میں تھے اس لیے کھل کر انگریزوں کے خلاف بولنے سے پرہیز کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ظرافت کا لباس پہن کر طنز و مزاح کو اپنے فن کا درجہ بنایا۔ اکبر الہ آبادی مشرقی تہذیب و تمدن کے پیروکار تھے۔ وہ قدامت پرست تھے اور مغربی تہذیب و تمدن، نئی تعلیم، نئے معاشرے اور نئے خیالات کے سخت مخالف تھے، کیونکہ وہ نئی تہذیب میں تخریب کے آثار محسوس کر رہے تھے۔
وہ مغربی تہذیب کی طغیانی کو روکنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے تحت وہ آسانی سے ایسے مضامین تک پہنچ جاتے تھے جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ طنز و مزاح کے پیرائے میں معمولی سی بات کو بھی غیر معمولی طور پر پیش کر دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک نیا اور اہم تجربہ تھا۔ ان کی اس فنی مہارت کے سبھی قائل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی طرز خاص موجود تھے جس کے نقش قدم پر چل کر متعدد شعراء نے اردو میں ظریفانہ شاعری کو فروغ دینے کی کامیاب کوشش کی۔ اس کے بعد ہے مولانا آزاد کی نثر نگاری پر روشنی ڈالیں۔ ادب، مذہب اور سیاست میں مولانا ابوالکلام آزاد کی نمایاں خدمات رہی ہیں۔ خطابت و صحافت میں بھی ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ابوالکلام آزاد نے ہندوستانی سیاست کے نازک موڑ پر غبار خاطر کے خطوط لکھے۔ بھارت چھوڑو تحریک کے دوران قلعہ احمد نگر میں جیل کی چہار دیواریوں میں قید کے دوران اپنے اکیلے پن سے مقابلہ آرائی میں انہوں نے اپنے صدیق مکرم یعنی حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام خطوط لکھے۔ نصاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کے 3 خطوط شامل ہیں جو قلعہ احمد نگر میں 1942-43 کے دوران قید کی زندگی گزارتے ہوئے لکھے گئے۔ بیشتر نقاد غبار خاطر کے ان خطوط کو انشائیہ یا مضامین کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ خطوط کچھ الگ انداز کے ہیں۔ پہلے خط میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے وقت چائے کا ساتھ مولانا آزاد کو کس قدر مرغوب ہے۔ دوسرے خط میں مولانا آزاد اپنی چائے نوشی کے ساتھ ساتھ اس کی قسموں اور مختلف ملکوں میں اس کے پینے کے انداز اور ملکوں میں تغیر کو موضوع بناتے ہیں۔ تیسرے خط میں مولانا آزاد نے اپنی اہلیہ محترمہ زلیخا بیگم کی وفات کا ذکر کیا ہے جو قلعہ احمد نگر کی اسیری کے دوران اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ ان کی موت کے بعد ہی مولانا آزاد کلکتہ جا سکے تھے۔ ان خطوط سے مولانا آزاد کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مولانا آزاد کے ان خطوط کی زبان کی جو دلکشی اور دل آویزی ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ الفاظ نہایت سادہ اور رواں ہیں۔ عربی اور فارسی تراکیب سے گریز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن گفتگو کا ایسا سلیقہ ہے جس میں فلسفہ، ترازی اور نیم رومانی کیفیت، عالمانہ طریقہ اور بات چیت کا منطقی انداز، روانی اور شگفتگی کے علاوہ بیان کے ایک انوکھے پن کے ساتھ مولانا آزاد بنفس نفیس نظر آتے ہیں۔ اس لیے غبار خاطر اردو کی اپنی طرز کی واحد کتاب کی حیثیت سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ مولانا آزاد کی زباندانی، نثر نگاری اور اسلوب کا بہترین نمونہ ہے۔ احسان دانش کی خود نوشت سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ احسان دانش بمعروف قاضی دانش احسان الحق معروف باحسان دانش قاضی دانش علی کے فرزند تھے۔ انہوں نے یہ تخلص اپنے والد کی نسبت سے رکھا۔ قاضی دانش علی ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوروں کی جماعت میں شامل تھے اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ ذریعہ معاش کے لیے احسان دانش کو بھی پیشہ اختیار کرنا پڑا، چنانچہ احسان دانش نے اپنی طرف جہاں ناداروں اور مزدوروں کی تنگ دستی دیکھی تو دوسری طرف امیروں کا عیش و آرام، ان کی ٹھاٹ باٹ اور مظلوموں کے تئیں ان کی بے حسی کا رویہ بھی دیکھا، اور یہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف دیکھا بلکہ اسے جھیلا بھی۔ احسان دانش نے اپنے انہی تجربات و مشاہدات کو اپنی شاعری میں سمو دیا ہے۔ احسان دانش کی خود نوشت جہان دانش سے اخذ کیا گیا ہے۔ خود نوشت سے انسان کا حوصلہ اس خود نوشت میں انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ احسان دانش نے ریہٹ پر بیل کی طرح کام کر کے محنت و مشقت کی ترغیب دی ہے۔ وہ یونیورسٹی جیسے اداروں میں مزدوروں کی حیثیت سے اینٹیں گاڑا ڈھوتا ہے، بیل کی طرح ریہٹ کھینچتا ہے، اور بعد میں اس ادارے میں ایک ممتحن کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال خال خال ہی ملتی ہے۔ محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ مطالعے کے لیے وقت نکال لینا اور تندرستی کا خیال رکھتے ہوئے ورزش کے مانند تیل مالش کرنا، گرم پانی سے غسل کرنا، اعلیٰ مقام کی جانب پرواز کرنے کی کوشش ہے۔ اس خود نوشت سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر عزم مصمم ہو تو پھر نامساعد حالات اور زبردست رکاوٹوں کے باوجود زندگی میں اعلیٰ مقام پایا جا سکتا ہے۔ کوئی جانتا تھا کہ مزدور قاضی علی کی مزدور فرزند احسان دانش، جس نے مزدوروں کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں ریہٹ چلایا، ایک دن اسی یونیورسٹی میں ممتحن کی حیثیت سے پہنچ کر وہاں کے عملوں کو حیرت و استعجاب میں ڈال کر یہ کہنے پر مجبور کر دے گا کہ بس اب آپ کو مر جانا چاہیے، کیونکہ ایسی ترقی ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ آخری ہے
ابراہیم سقہ کا خلاصہ لکھیں۔ پیش نظر افسانہ ابراہیم سقہ سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان سے ماخوذ ہے۔ اس کی کہانی سماج کے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک بہشتی ابراہیم سقہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ اس طرح ہے کہ شیخ صاحب ایک اسکول کا معائنہ کرنے اس انسپیکٹر کی حیثیت سے دھورن گاؤں جاتے ہیں۔ یہ وہی اسکول ہے جہاں وہ 25 برس پہلے ایک مدرس کی حیثیت سے مقرر ہوئے تھے۔ اس گاؤں میں بہشتی ابراہیم سقہ نام کا جو پانی بھرنے کے لیے شیخ صاحب کے یہاں آیا جایا کرتا تھا، وہ معمولی شکل و صورت کا انسان ہے اور نہایت غریب بھی۔ سلام بن رزاق نے ایک معمولی اور عام انسان ابراہیم سقہ کو افسانہ کا مرکزی کردار بنا کر اس کی زندگی کے دکھوں، تکلیفوں، محرومیوں اور حسرتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ ایک خوددار اور محنت کش انسان ہے، کسی کا رحم و کرم اور دوسروں کے ٹکڑوں پر جینا نہیں چاہتا، بلکہ محنت کی روٹی کھانا پسند کرتا ہے۔ چونکہ وہ ایک 20-25 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اس لیے اس کے اندر بھی محبت کے احساس و جذبات امڑتے ہیں۔ وہ ایک اونچے طبقے کی لڑکی سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے اپنی محبت کو نہیں پا سکا۔ وہ سب خاموشی سے سہتا ہے، یہاں تک کہ اس لڑکی کی موت ہو جانے پر اس کی قبر پر اپنی بھی جان دے دیتا ہے، اور اس طرح کہانی اس المیہ کے ساتھ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو بھی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ بہت طویل ویڈیو ہوئی، بہت محنت پڑی، اور ایڈیٹنگ میں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ اتنی بڑی ویڈیو کو ایڈٹ کیا جائے تو اس سے ایڈٹ کرنے میں 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو جیسے ریکارڈ کی گئی ہے اسے ہو بہو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس سے دھیان سے دیکھیں، پڑھیں، اور جو پیج آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ رہا ہے اسے فل اسکرین کر لیں اور اس کا اسکرین شاٹ لیتے رہیں تاکہ آپ کو بھی سہولت ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔